عاقبت یاسین احمد۔ اخبارات کا مطالعہ باقاعدگی سے کرنے والے دو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زندگی کے اعلیٰ شعبوں سے جڑا رہتا ہے، جن کی تقدیر میں راوی نے چین ہی چین لکھ دیا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفلوق الحال ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، اپنی زندگی کی گاڑی صحیح ٹریک پر لانے کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ نعیم کا تعلق دوسرے طبقے سے تھا۔ دن میں جتنے اخبار ہاتھ لگتے چاٹ جاتا۔ موجودہ عہد کی اس سیاست سے نفرت تھی جو ویشیا کے چکلے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی تھی، اس لیے سیاسی خبروں پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا۔ اسے کھیلوں کی خبروں سے بھی انسیت نہیں تھی، جن کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے افیون کی گولیوں کی طرح ایشیائی ممالک کو پلا دیا، اور نتیجے میں عوام کے خون پسینے کی کمائی مٹھی بھر افراد کی جیبوں میں چلی جا رہی ہے۔ اس کی نظر ضرورت ہے کہ کالم میں بھٹکتی رہتی، لیکن مطلوبہ چیز ہاتھ نہ لگی۔ اخبارات کے یہ کالم زیادہ تر لڑکے یا لڑکی کے پیامات سے بھرے رہتے، یا پھر قوت باہ میں اضافہ کرنے والی دواؤں کے اشتہارات سے۔ پینس کی لمبائی بڑھانے، پہلی ہی خوراک میں اپنے آپ پر قابو پانا مشکل، خلوت میں شرمندگی سے بچیے جیسے اشتہارات پڑھ کر اس کا موڈ بگڑ جاتا، دماغ میں کرواہٹ سی پھیل جاتی، جی چاہتا کہ اخبار کے پرزے پرزے کر کے پھینک دے۔ اس نے حفظ کیا تھا، کئی سال تک جس علم کو سخت محنت کر کے حاصل کیا تھا اس کو کام میں لانا چاہتا تھا، اس لیے نظر کو ہمیشہ ایسے اشتہارات کی تلاش رہتی تھی جہاں اس کی ضرورت نکل سکتی تھی۔ کوئی اچھے بڑے مدرسے کے طلباء یا پھر کوئی صاحب ثروت خاندان کے افراد جو قرآن پڑھنے کے خواہش مند ہوں۔ کئی ماہ گزر گئے اور کوئی اشتہار نظر سے نہیں گزرا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ایک مسجد کی کمیٹی والوں نے تراویح پڑھانے کی پیشکش کی تھی۔ وہ کمیٹی والوں سے معاوضے کے بارے میں کچھ پوچھے بغیر تراویح پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ پہلا موقع تھا، پہلا تجربہ، جو روح پرور تھا اور سرور انگیز بھی۔ اس نے بڑی یکسوئی اور عقیدت سے یہ کام انجام دیا۔ نماز عشاء اور تراویح پڑھا کر گھر آنے تک 11 اور کبھی 11:30 بج جاتے۔ 2-3 گھنٹوں کی کچی پکی نیند مشکل سے ملتی اور پھر سحری کے لیے اٹھ جاتا۔ سارا رمضان نیم شبی رت جگہوں میں گزرا۔ اعصاب پر ایک بوجھ، ایک تھکن طاری رہتی، لیکن دل و دماغ ایک غیر معمولی سرور انگیز کیفیت سے سرشار رہتے۔ ہلال کے دکھائی دینے سے 2 دن قبل کمیٹی والوں نے اس کی گل پوشی کی۔ پھولوں کا ایک پتلا سا ہار اس کے گلے میں ڈال کر ایک بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ محلے کے ایک دولت مند بزرگ نے ایک سستی سی شال اس پر اوڑھا کر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تب اس کا سارا وجود جوش و عقیدت کے گہرے ساگر میں ڈوب سا گیا۔ اسی سرشاری کے عالم میں وہ گھر پہنچا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ زندگی کی پہلی کمائی کے بند لفافے کو کھولا، جیسے یہ لفافہ نہیں علی بابا کے خزانے کا دروازہ ہو، لیکن فوراً اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ ساری امیدیں آبی بلبلے کی طرح فنا ہو گئیں۔ لفافے میں 1000 کے 2 نوٹ اور ایک 500 کا نوٹ رکھا تھا، یعنی 2500 روپے، زندگی کی پہلی کمائی، 1 ماہ کی محنت کا معاوضہ۔ وہ بجھ سا گیا، لیکن اس کا باپ اس کمائی پر مسرور تھا۔ تم کو ایسی بیش بہا دولت مل گئی ہے جس کی حفاظت کے لیے کسی بینک، کسی سیفٹی لاکر یا تجوری کی ضرورت نہیں۔ روز محشر تم کو اس دولت کا اندازہ ہوگا، تمہاری عاقبت سنور گئی ہے۔ وہ حیرانی سے اپنے دولت مند باپ کا چہرہ تکتا رہا، جس کے پاس 2500 روپے کی کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اتنی رقم تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ یا ڈنر پر صرف کر دیتا تھا اور ماتھے پر بل تک نہیں آتا، لیکن اس 2500 رقم پر ایسے خوشی کا اظہار کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس دن زندگی میں پہلی بار اپنے والد پر غصہ تو نہیں آیا، لیکن رنج و ملال کا شدید احساس، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ والدین نے حافظ بنانے کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، آخری نمبر۔ اس سے بڑے 2 اور بھائی بھی تھے۔ والدین نے پہلے بیٹے کو LLB کرایا تھا،
وکالت کی ڈگری لینے کے بعد بڑے بھائی نے کامیابی کے زینے بڑی تیزی سے طے کیے تھے۔ آج اس کا شمار ہائی کورٹ کے ٹاپ وکلاء میں ہوتا تھا۔ ان کی رہائش گاہ کے ایک حصے میں بڑے بھائی کا بہت بڑا خوبصورت دفتر تھا، جہاں تین جونیئر وکیل اس کی ماتحتی میں کام کرتے تھے۔ موکلوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس کے قانونی مشورے کی فیس 5 ہندسوں سے بھی زائد تھی۔ اور دوسرے بھائی نے انجینئرنگ کی تھی، ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم تھا، معقول تنخواہ اور دنیا بھر کی سہولتیں، اور وہ خاندان کا پہلا حافظ قرآن تھا۔ خاندان کے بیشتر افراد تو تجارت سے وابستہ رہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد اس کے والدین نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور نہ کوئی پروفیشنل کورس کرایا۔ نعیم کو وہ دن خوب یاد تھا جب باپ نے اس کو ایک دینی مدرسے میں داخل کرایا تھا۔ تب اس نے کہا تھا، بیٹے، پچھلے کئی پشتوں سے ہمارے خاندان میں کوئی حافظ نہیں بنا۔ میری خواہش ہے کہ تم حفظ کرو، ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ سعادت مندی کا تقاضا ہے کہ اولاد باپ کی خواہش پر لبیک کہے، چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ نے جو راہ اس کے لیے چنی تھی اس پر چل نکلا تھا۔ حالانکہ یہ راہ آسان نہیں تھی، قدم قدم پر دشواریاں تھیں، پیچیدگیاں تھیں، لیکن اب اس راہ کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ حفظ کی تعلیم سے فارغ ہو کر 4 سال بیت گئے۔ عمر کی 25ویں منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اب تک اس کو مناسب اور مستقل کمائی کی صورت نظر نہیں آتی تھی، حالانکہ ماں باپ کو اس کی بیکاری پر مطلق تشویش نہیں تھی۔ ان کے ہاں اتنی دولت تھی کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو بہتر طریقے پر سنوار سکتے تھے، لیکن نعیم خود مکتفی ہونے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا۔ اپنی محنت کی کمائی شادی اور ہونے والے بچوں پر صرف کرنا چاہتا تھا۔ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ گھر کے سارے افراد اس کو عزیز رکھتے تھے۔ اگر اشارتاً بھی بڑے بھائی کے سامنے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو وہ اس پر ہزاروں روپے خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا، لیکن اس نے کبھی اپنے بھائی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ پاکٹ منی کے نام پر جو پیسے والدین سے مل جاتے تھے، اسی میں اپنی ضرورتیں مکمل کر لیتا۔ یوں بھی اس کی ضرورتیں کیا تھیں؟ ہر قسم کے لہو و لعب سے کوسوں دور تھا۔ سگریٹ، بیڑی، ہوٹل، سنیما اور دیگر تفریحات اس کے لیے شجر ممنوعہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ دوستوں کا حلقہ بھی بہت محدود تھا، بس 3-4 دوست، جن کی سوچیں، جن کی بھاگ دوڑ بھی بہت محدود تھی، اس کی طرح ایک مخصوص دائرے میں محصور۔ طالب علمی کے زمانے میں باپ نے ایک ویسپا دلائی تھی، جو آج تک ایک وفاشیار بیوی کی طرح اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ روٹھ بھی جاتی تھی، کبھی کلچ پلیٹ کی کمر ٹوٹ جاتی تو کبھی ہینڈل صدائے احتجاج بلند کرتا، کبھی پلگ میں کاربن آ جاتا تو کبھی ہیڈ لیمپ بینائی سے محروم ہو جاتا، لیکن یہ سب مائنر ورک کے زمرے میں آتا تھا۔ تھوڑا بہت روپیہ خرچ کرنے پر جس کی مرمت ہو جاتی اور وہ پھر سے سڑک پر دوڑنے لگتی۔ گھر کے افراد اس کی اس ویسپا سے نالاں تھے۔ ایک دفعہ بڑے بھائی نے اپنی نئے ماڈل کی کار i20 کی چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کھٹارا کو کسی کباڑے کے حوالے کرو اور اس کار کو استعمال میں لاؤ۔ بھائی کی محبت کو وہ سمجھتا تھا، لیکن کسی پر بار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی خوبصورتی سے اس نے کار کی چابی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کبھی کبھی بڑے بھائی کو احساس ہوتا کہ نعیم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دلائی جاتی تو آج اس کی حیثیت ایک کھوٹے سکے کی مانند نہ ہوتی۔ ایک دن بڑے بھائی نے ایک امیر آدمی کا وزٹنگ کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر کا امیر ترین آدمی ہے، اس کی پراپرٹی کے کئی مقدمے میں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے۔ نعیم وزٹنگ کارڈ دیکھ کر نہال ہو گیا۔ مہینوں سے جس گھڑی کا انتظار تھا شاید اب وہ آ چکی تھی۔ اس کی بھاگ دوڑ رائیگاں گئی تھی، مگر بڑے بھائی کا پروفیشن کام آیا تھا۔ اتوار کے روز وزٹنگ کارڈ پر درج کیے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ رات بھر کی بارش نے صبح کے چہرے کو دھو دھلا کر شاداب بنا دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ سہانے لمحے دوستوں کی صحبت میں گزارتا، لیکن وہ اپنی تقدیر کے دانے چگنے کی جستجو میں نکل گیا۔ وہ امیر آدمی کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ رہائش گاہ کیا تھی؟ اچھی خاصی حویلی تھی۔ امیر آدمی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 2 ملازمین نے رہنمائی کی تھی۔
ایک مہذب ملازمہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ پہلے چائے اور اسنیک سے بھری ہوئی ٹرے آئی، پھر وہ امیر آدمی نمودار ہوا، ایک خوبصورت سے گون میں ملبوس۔ گون کے اوپری حصے سے بالوں سے بھرا ہوا سینہ نمایاں تھا، خضاب زدہ بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ نعیم نے سلام کرنے میں پہل کی تھی، اس نے نعیم کے سرابے پر نظر دوڑائی اور پھر مسکرایا۔ آپ وکیل صاحب کے حقیقی بھائی ہیں؟ یقین نہیں آتا، دونوں میں بہت فرق، زمین آسمان کا۔ نعیم زیر لب مسکرا دیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ امیر آدمی نے یہ فقرہ کیوں کسا تھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کون زمین ہے اور کون آسمان۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بنانے کا بھی ارادہ ہے؟ ہاں۔ امیر آدمی پھیل کر صوفے میں مزید دھنس گیا۔ اپنے ایک لڑکے کو حافظ بنانے کا ارادہ ہے، میں ان کو کسی مدرسے میں شریک کرنا نہیں چاہتا، وہاں کا ماحول مجھ کو پسند نہیں۔ جی بہتر ہے، نعیم نے مختصراً کہا اور خاموش رہا۔ امیر آدمی بولا، میرے 2 لڑکے ہیں، دونوں کو قرآن پڑھانا ہے، ایک لڑکے کو حفظ کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں، جو ذہین ہے اس کو حفظ کرائیے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں، کم از کم 2 گھنٹے۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے جواباً کہا۔ اس پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ زندگی میں ایک دفعہ خاموش رہ کر اس کا انجام دیکھ لیا تھا۔ 1 ماہ کی محنت کا معاوضہ 2500 روپے ملے تھے۔ اب مزید کوئی تجربہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا فیس دیں گے؟ فیس؟ امیر آدمی نے حیرت سے اس لفظ کو دہرا کر قہقہا لگایا، جیسے اس نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ میں سنتا آیا ہوں کہ بہترین مومن وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں سمجھا شاید آپ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر امیر آدمی ہنسنے لگا۔ ارے بھائی، آپ ایک وکیل کے بھائی ہیں، فیس کا طلب کرنا خاندانی عادت ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، میں آپ کو 3000 روپے ماہانہ دیا کروں گا۔ نعیم کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ 2 بیٹے، 2 گھنٹے اور فیس 3000 روپے۔ اگر 2000 بھی کہہ دیتا تو وہ کیا بگاڑ لیتا؟ نعیم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی وقت ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر ایک آدمی داخل ہوا اور بولا، صاحب کار تیار ہے۔ نعیم نے اس آدمی کی طرف دیکھا، حیات سے ہی ڈرائیور معلوم ہو رہا تھا۔ امیر آدمی نے اس کو 5 منٹ رکنے کا اشارہ کیا اور پھر سوالیہ نگاہوں سے نعیم کو دیکھنے لگا۔ نعیم کا موڈ بگڑتا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ ڈرائیور کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ امیر آدمی خشمگی نگاہوں سے نعیم کو گھورنے لگا۔ وہ بولا، وہ میرا پرسنل ڈرائیور ہے، 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں، سال میں 2 بونس اور یونیفارم۔ نعیم کو وہاں بیٹھے رہنا دوبھر لگ رہا تھا۔ نرم گدے دار صوفہ جس میں وہ کمر تک دھنس گیا تھا، اس کو چبھ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صوفے کے اندر کسی نے ناگ پھنی بچھا دی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، جاتے جاتے بلند آواز میں بولا، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو ڈرائیوری سکھا دیں، کم از کم مستقبل میں 10,000 روپے تو کما سکیں گے۔